کبھی ہم غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہر سٹوری کے آخر پر ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تم نا امید ہو جاؤ گے، مایوس ہو جاؤ گے، تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ تم گنتے رہ جاؤ گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ ہمیں راستے بہت مشکل نظر آتے ہیں، یعنی جس راستے کی طرف دیکھیں تو ہر راستہ مشکل لگتا ہے، لیکن انہی راستوں میں سے ایک راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان کرتا ہے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جو نا امیدی ہے یہ کفر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ کبھی بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً وہی رب کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ نا امید ہونا تو کفار کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا تو اللہ پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ یہ تو نا امیدی تو کفر ہے، یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ اگر ہم قرآن کی جتنی بھی سٹوریز ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں باپ اور بیٹے کی جدائی یہ کتنا بڑا دکھ ہے، اور اس کے بعد ان کی بینائی کا چلے جانا، پھر انہوں نے اس واقعے کے بعد، اس آزمائش کے بعد انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر انہیں یقین کامل تھا، اور پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے سے ملاقات بھی کروائی اور ان کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ اور اب ہم دیکھیں دوسرا واقعہ تھا ذکر علیہ السلام کا، تو بڑھاپے میں ان کی اولاد نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازا، یعنی اللہ سے انہوں نے دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ دعا کرتے تھے حضرت ذکر علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا اور وہ خود بھی حیران ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ کتنی انہیں سخت بیماری تھی اور کتنے مشکل حالات تھے، انہوں نے اس آزمائش پر صبر کیا اور اللہ پر انہیں امید تھی، اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت بخشی۔ اور اسی طرح ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل یقین تھا، اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت بخشی، ان کو راستہ دکھایا۔ تو اسی طرح ہم قرآن میں جتنے بھی واقعات ہمیں ڈسکس کریں ان کو پڑھیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے بھی برے حالات ہوں یعنی غم کے اندر ہمیں اپنے رب کو اپنا ساتھی بنا لینا چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے تو اس کا انجام کبھی غمناک نہیں ہوتا، فتح ہمیشہ اس کا مقدر بنتی ہے۔